سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لائق صد عز و الاحترام مقتدر و محترم و محتشم حضرات ذی وقار معزز سامعین و حاضرین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں قلب سے شکر گزار ہوں آج کی اس محفل کی انتظامیہ کا، بانیان محفل کا، خصوصاً میرے محترم بھائی امتیاز صاحب، کامران صاحب، آپ کی انتظامیہ جنہوں نے مجھ جیسے نالائق اور ناکارہ خلائق انسان کو آج کی اس خوبصورت بزم سعید کے اندر سیدہ زہرا کے بابے کا حسین ذکر کرنے کا موقع دیا ہے۔ قبلہ یہ اتنا بڑا اعزاز ہے میرے لیے کہ جتنی میری اوقات نہیں ہے۔ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، ذکر مصطفیٰ کی بزم سجانے والوں، قبلہ میں کوئی سریلا جوشیلا خطیب نہیں ہوں۔ میں یہاں سرگل لگا کے آپ لوگوں کے کانوں کے چسکے پورے کرانے نہیں آیا، اور نہ ہی تو کوئی میں جوش مار کے سپیکر پھاڑنے آیا ہوں۔ میں ایک ادنا سا چھوٹا سا طالب علم ہوں، عاجز سا بندہ ہوں، قوم کے نوجوانوں کو کچھ دینے کے لیے آیا ہوں۔ جوانوں، اگر کچھ لے لوگے، اپنی اپنی خالی جھولیوں میں ڈال لوگے تو آپ لوگوں کا اپنا ہی فائدہ ہے، نہیں تو پھر میاں میں بھی یہ کہتا ہوا رخصت ہو جاؤں گا، چلا جاؤں گا، کچھ اس طرح جاؤں گا، پتہ نہیں لوٹ کر آؤں گا یا نہیں آؤں گا، کہ فقیرہ نہ آئے صدا کر چلے، نمازی بنو تم دعا کر چلے۔ میرے تعارف کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ میں سید ماں کا بیٹا ہوں، سید باپ کا بیٹا ہوں، آپ لوگوں کا مہمان بن کر آیا ہوں۔ آپ لوگوں سے تھوڑی سی توجہ چاہتا ہوں۔ مختصر لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، جتنے بیٹھے ہیں بس آپ لوگوں کی تھوڑی سی توجہ ہو جائے، اس لیے میں نے ایکو بند کروا دی ہے، اور میری سمپل سی سادہ سی گفتگو ہے۔ اب تھوڑا سا مجھے وقت دیں، میں آپ لوگوں کا مہمان ہوں، حضور کی آل سے ہوں۔ اب تھوڑا سا مجھے وقت دیں گے، خیرات کے طور پر وقت دیں گے، تو میں آپ لوگوں کے لیے ہمیشہ کے لیے دعائیں کرتا رہوں گا۔ آپ لوگوں کی توجہ ادھر ادھر نہیں جانی چاہیے۔ یہ لوگ آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، اٹھتے رہیں گے، بیٹھتے رہیں گے، اگر آپ ان کی طرف توجہ کریں گے تو پھر کہیں میری جو حاضری ہے ضائع نہ چلی جائے۔ مجھے بلایا گیا تھا ایک مقصد کے لیے، اور وہ مقصد ہے قوم کے نوجوانوں کی زندگیوں کو بدلنا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ یہ جو میرے سامنے بزرگ حضرات بیٹھے ہیں، چٹی داڑھی والے لوگ بیٹھے ہیں، ان کے سامنے تو ویسے ہی ادباً احتراماً میں اپنا سر جھکا کے بات کرنا چاہتا ہوں، اور جوانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا چاہتا ہوں۔ وقت قلیل ہے، موضوع طویل ہے، بغیر کسی تمہید کے میں اپنی گفتگو شروع کر رہا ہوں۔ میری قوم کے نوجوانوں،
کسی نئے مجمع میں جا کر میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں آپ کے مزاج سے واقف ہوں یا نہیں، اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ پوری کائنات کے اندر نبی کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے۔ بیٹا یہ میرے سامنے دو چار بندے بیٹھے ہیں، دو چار بندے، یہ نہ ہونے کے برابر مجمع ہے۔ میں ہزاروں کے مجموعے میں پڑھنے والا ناچیز ہوں، یہ دو چار بندے میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کامران بھائی، امتیاز بھائی نے ناچیز کو بلایا، آج کی اس محفل کی انتظامیہ نے مجھے بلایا، تو میں یہ دو چار لوگوں کو دیکھ کر اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں حاضری مختصر کر دوں گا۔ انشاءاللہ آیا ہوں اپنا حق ادا کر کے جاؤں گا، لیکن آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ ادھر ادھر نہیں دیکھیں گے۔ تو میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ آپ میری کالی شکل دیکھیں، آپ میری طرف بھی نہ دیکھیں۔ حضور ہو گیا بابا جی، آپ تکلیف نہ کرو، بس بیٹھ جاؤ، جزاک اللہ خیر، بس تھوڑی سی توجہ مجھے دے دیں حضور والا، اثر کرے نہ کرے۔ کہ میں بڑے ہی دکھڑے لے کر آیا ہوں، بڑے درد لے کر آیا ہوں، فریادیں لے کر آیا ہوں، اپنے دکھڑے آپ لوگوں تک پہنچا کے اپنے سینے کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہوں۔ اور ایک بار پھر سے میں آپ لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑ کے عرضی کرتا ہوں، اثر کرے نہ کرے وہ کوئی سن تو لے میں سید کی فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ مجھے آپ لوگوں کی واہ واہ کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ لوگوں کی داد کی ضرورت بھی نہیں ہے، مجھے آپ لوگوں سے تھوڑی سی توجہ چاہیے۔ حضور والا میں بڑی دور سے چل کر آیا ہوں، اور آپ لوگوں کا مہمان ہوں، میں بڑی دور سے چل کر آیا ہوں، اور جناب کو ایک جملہ دینے کے لیے آیا ہوں۔ ایک جملہ دینے کے لیے مجھے اتنا لمبا سفر کرنا پڑا ہے، بتاؤ وہ جملہ کتنا قیمتی جملہ ہوگا۔ قبلہ ایک جملہ دینے کے لیے میرے بزرگوں، ایک جملہ دینے کے لیے مجھے اتنا لمبا سفر کرنا پڑا ہے، بتاؤ تو صحیح وہ جملہ کتنا قیمتی جملہ ہوگا۔ آخر کچھ تو دم ہوگا نا اس جملے کے اندر، بس وہ ایک جملہ دل کے کانوں سے سنیے گا، پھر یوں سمجھنا کہ میری حاضری شروع ہی کہاں ہوئی تھی ختم بھی ہو گئی۔ ہاں وہ جملہ دل کے کانوں سے سنیے گا میرے بزرگوں۔ میں کہتا ہوں آج کی میری ساری تقریر بھول جانا، آپ خاموش ہو کے سننا ہے، اور یہ جو سبحان اللہ ہے یہ بھی آپ دل ہی دل میں بولتے رہیں، پر اونچی آواز میں نہ بولیں، کیونکہ میں آپ کی سننے کے لیے نہیں آیا، میں سنانے کے لیے آیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، بس آپ نے خاموش رہنا ہے۔ حضور والا میں کہتا ہوں آج کی میری ساری تقریر بھول جانا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، آج کا میرا سارا بیان بھول جانا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میری آواز، میرے الفاظ، میرے جملے، میرا رونا، میرا تڑپنا، میری فریادیں، میری پکاریں، سب بھول جانا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مگر میں ہاتھ جوڑ کے عرضی کر رہا ہوں میرا یہ ایک جملہ کبھی نہ بھولنا۔ اگر میرا یہ ایک جملہ بھولو گے تو یاد رکھنا قبر تک مجھے دکھ رہے گا، اور ہاں اگر یہ میرا جملہ ہوتا تو شاید ہی میں آپ لوگوں کے آگے ہاتھ نہ جوڑتا، کیونکہ یہ امانت ہے حضرت بابا خادم حسین رضوی کی، یہ امانت ہے خادم حسین رضوی کی۔ میں چاہوں تو یہاں زور لگا سکتا ہوں، جوش خطابت دکھا سکتا ہوں، مجھے خطابت کا جوش بڑا آتا ہے، میں جوان ہوں، زور ابھی لگا سکتا ہوں، آپ کا مائک بھی آپ کے سپیکر پھاڑ سکتا ہوں، لیکن اس طرح کا وہ مجمع نہیں ہے یہاں کہ میں چیخ و پکار کروں۔ چیخ و پکار وہاں کی جاتی ہے جہاں سمجھدار لوگ نہ بیٹھے ہوں، جہاں تعلیم یافتہ لوگ نہ بیٹھے ہوں، بس مولوی آئے زور لگائے، سپیکر آگے پیچھے ہوں، بس آگے عوام واہ واہ کرے اور مولوی چلے جائے۔ جہاں سمجھدار لوگ بیٹھے ہوں، سمجھدار لوگ چیخ و پکار نہیں سنا کرتے، سمجھدار لوگ خطاب سنا کرتے ہیں، گفتگو سنا کرتے ہیں، تقریر سنا کرتے ہیں۔ اور قسم ہے اللہ پاک کی آپ لوگوں کے مزاج دیکھ کے مجھے بہت ہی زیادہ خوشی ہو رہی ہے، اور میں دل سے شکر گزار ہوں جناب کامران بھائی کا، امتیاز بھائی کا۔ چار بندے ہی بیٹھے ہیں، کوئی بات نہیں، اگر اسی طرح آپ توجہ سے سنتے رہیں تو میں آپ لوگوں کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا، تو پھر یہ مجمع میرے لیے لاکھوں کا مجمع ہوگا انشاءاللہ۔
قبلہ بزرگوں، میں کہہ رہا تھا آج کی میری ساری تقریر بھول جانا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میری آواز، میرے الفاظ، میرے جملے سب بھول جانا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مگر میں ہاتھ جوڑ کے عرضی کر رہا ہوں میرا یہ ایک جملہ کبھی نہ بھولنا۔ اگر یہ ایک جملہ میرا ہوتا تو شاید ہی میں آپ لوگوں کے آگے ہاتھ نہ جوڑتا، کیونکہ یہ امانت ہے حضرت بابا خادم حسین رضوی کی۔ اور ایک خاص ضروری بات سن لو، میرا کسی سیاسی جماعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کسی سیاسی جماعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، مگر وہ مرد مجاہد، وہ مرد قلندر جو تھا خادم حسین رضوی، قسم اللہ پاک کی وہ اللہ کا ولی تھا، یہ ہمیں ماننا پڑے گا، وہ ہمارا مرشد تھا۔ حضور والا مرد مجاہد خادم حسین رضوی جب اس دنیا فانی سے جا رہا تھا نا، تو جانے سے پہلے پہلے میری قوم کے نوجوانوں کے آگے ہاتھ جوڑے، بدن کانپتا ہے، ہاتھ کانپتے ہیں، کمزور سے ہاتھ جوڑے، چٹی داڑھی پکڑی اور رو کر فرمایا، او میری قوم کے نوجوانوں، خادم حسین رضوی جا رہا ہے، لوٹ کر نہیں آئے گا، مگر جانے سے پہلے پہلے آپ لوگوں کو یہ ایک جملہ دے کر اپنی زندگی کا حق ادا کر کے جانا چاہتا ہے، اور وہ جملہ یہ ہے، او میری قوم کے نوجوانوں، خدا را جب بھی مرنا مصطفیٰ سے وفا کر کے مرنا، جب بھی مرنا حضور کی اہل سے وفا کر کے مرنا، خدا را بے وفائی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر مت مرنا، دین سے بے وفائی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر مرو گے تو یاد رکھنا قیامت کے دن بہت بڑی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا، قیامت کے دن بہت بڑی ذلالت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جب بھی مرنا ہے اس کے مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر مرنا۔ حضور والا کسی کے پاس سونے کا قلم ہو، سونے کی تختی ہو، تو سونے کے قلم سے سونے کی تختی پر سید کا یہ ایک جملہ نوٹ کر لے، آج سے 100 سال بعد ہم میں سے یہاں کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوگا، ہم سب کے سب لوگ مر جائیں گے، چلے جائیں گے، کچھ اس طرح جائیں گے لوٹ کر بھی نہیں ہے، ہم سب نے مر جانا ہے، چلے جانا ہے آج سے 100 سال بعد۔ کیونکہ آپ قبرستانوں کا وزٹ کریں، قبرستان کا چکر لگائیں، قبرستان کے اندر پڑے جو مردے ہیں نا، وہ بھی آج سے 100 سال پہلے زندہ ہی تھے، وہ بھی ہماری طرح کھاتے تھے، وہ بھی ہماری طرح پیتے تھے، ہماری طرح چلتے تھے، مگر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ تو جب ہم نے ہے ہی مر جانا، کیونکہ قبلہ یہ جو باڈی ہے نا، یہ جو جسم ہے نا، یہ جو باڈی ہے جس پر تو اتراتا ہے، جس پر تجھے فخر ہے، یہ باڈی مٹی کی امانت ہے، یہ مٹی میں جا کر ہی دم لے گی۔ کسی سرائیکی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، نہ جسم تیرا نہ جان تیری، اے ترکا رب رحمان دہے، نہ جسم تیرا نہ جان تیری، اے ترکا رب رحمان دہے، اند حکم بغیر تو بے وس ہیں، اے فیصلہ پر قرآن دہے، اور میرے جسم تے میری مرضی ہے، میرے جسم تے میری مرضی ہے، اے وہم گمان انسان دہے، اور تیری روح شاکر مالک دی، تیرا ڈھانچہ قبرستان دہے۔ تو یہ جو ڈھانچہ ہے نا قبلہ، یہ قبرستان کی امانت ہے، یہ مٹی کی امانت ہے، یہ مٹی میں جا کر ہی دم لے گا۔ جب ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے مر جانا ہے، ہم نے یہاں نہیں رہنا، تو پھر یہ میں کس چیز کی، پھر یہ تکبر کس چیز کا، پھر یہ انا، یہ حسد، یہ کینہ، یہ نفرتیں کس چیز کی۔ آج گھر کے اندر 2 بھائی رہتے ہیں، دونوں ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بولتے، ایک دوسرے کی شکل اچھی نہیں لگتی، ایک دوسرے کی صورت اچھی نہیں لگتی۔ اللہ اکبر۔ ایک ہی ماں کے شکم سے پیدا ہوئے تھے، ایک ہی گھر میں پلے، ایک ہی گودی میں پلے، دونوں کے اندر نفرتیں کس نے بھری؟ کسی نے کیا خوب کہا تھا، زندگی اتنی مختصر ہے کہ جی بھر کر محبت کرنے کا وقت نہیں ملتا، اللہ جانے لوگ نفرتوں کا وقت کہاں سے لے کر آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو جب ہم نے ہے ہی مر جانا، تو پھر یہ میں کس چیز کی، یہ انا کس چیز کی، یہ تکبر کس چیز کا، یہ حسد، یہ کینہ، یہ بغض کس چیز کا۔ ہکو رنگ دا کفن تے ہکو جیاں قبراں، مر گئے انسان برابر۔
کسی سرائکی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، ہکو رنگ دا کفن تے ہکو جیاں قبراں، مر گئے انسان برابر، ہوندا فرق امیر غریب دا جگ تے، سب قبرستان برابر، گنہگار ہو سوں تے دوزخ سڑسی، تیری میڈی جان برابر، کھڑے حسین شاکر محشر وچ پکھی واسطے خان برابر۔ قیامت کے دن جب ہم دونوں برابر ہوں گے تو پھر یہ میں کس چیز کی، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں اس کا خاندان اجاڑ کے رکھ دوں گا، میں تو اس کی ساتوں نسلیں تباہ کر کے رکھ دوں گا، یہ ختم۔ خدا را جب بھی مرنا مصطفیٰ سے وفا کر کے مرنا، حضور کی آل سے وفا کر کے مرنا۔ میں ہاتھ جوڑ کے عرضی پیا کرے نا، اے میری قوم دے نوجوان، میں اخدا ساری دنیا تیرے اتے ناراض تھی، مجھے کوئی گل کہیں فکر نہ کیتا کر، ٹینشن نہ لئی کر، ساری دنیا تیرے اتے ناراض تھی، مجھے کوئی گل نہیں، سارا جمل جہان تیرے اتے ناراض تھی، مجھے کوئی گل نہیں۔ قبلہ اے دنیا ہے، اے جہان ہے، اے دنیا دی ریت ہے، اے آپڑین اے پرائن اے شریکن اے شریکن دی عادت ہے، اے ناراض بھی تھیندے رہنے تے نال منیندے بھی رہنے، اے ناراض ہوندے بھی رہنے تے نال منیندے بھی رہنے۔ میں اخدا ساری دنیا تیرے اتے ناراض تھی، مجھے کوئی گل نہیں، سارا جمل جہان تیرے اتے ناراض تھی، مجھے کوئی گل کہنی، مگر بندے دا پتر بنی اپنی این چھوٹی جہی زندگی دے وچ میرے محمد دے رب کو ناراض نہ تھی منیویں۔ اگر تیری این چھوٹی جہی زندگی دے وچ میرے محمد دا رب تیرے اتے ناراض تھی گیا نا، یاد رکھیں تیری جھوکاں اجڑ ویسن۔ ہائے پڑھ عالم فاضل ہویوں تے نام رکھایا قاضی، 100 واری تے حج بھی کیتا تے نام رکھایا حاجی، او پھڑ ہتھاں وچ تلواراں تے نام رکھایا غازی، بلے شاہ کچھ کھٹیا ایہو اجن تے رب بھی نہیں کیتا راضی۔ ساری زندگی دی کمائی ایہو نکلی، ساری زندگی دا نچوڑ ایہو نکلیا، اجے اس رب نو بھی راضی نہ کر سکے جو ایک ماں سے نہیں 70 ماں سے بڑھ کے محبت کرنے والا ہے۔ اے ہڈیاں کمبن گوڑے کھڑکن تے بدل گیا لک تیرا، اجے بھی بدیوں باز نہ آئیوں جیو مرد دلیرا۔ اے شیخ سعدی فرمیندن بابا جی چٹی ڈاڑی تھی گئی ہے، قبر دولتا تھی گئی ہیں، جسم وچ او طاقت نہیں رہی، زبان وچ او ذائقہ نہیں رہا، ہاتھ ہیں کم دن کن ہیں سنیندہ کچھ نہیں، اکھاں ہیں نظر کچھ نہیں آندہ، لیکن افسوس دا مقام اے ہے آج دا بابا گناہ کرن تو پھر بھی باز نہیں آ رہا۔ یہ میرے جملے نہیں، یہ حضرت شیخ سعدی دے کڑوے جملے۔ آپ فرمیندن چٹی ڈاڑی تھی گئی ہے قبلہ، قبر دولتا تھی گئی ہیں، جسم وچ او طاقت نہیں رہی، زبان وچ او ذائقہ نہیں رہا پہلے آلا، ہاتھ ہیں کم دن کن ہیں سنیندہ کچھ نہیں، اکھاں ہیں نظر کچھ نہیں آندہ، لیکن افسوس دا مقام اے ہے اج دا بابا گناہ کرن تو پھر بھی باز نہیں آ۔ یہ تہاڈے محلے دے وچ کتنے بزرگن جنہاں کو 6 کلمہ میں پورے نہیں آندی، نماز دا پتہ کوئی نہیں، زندگی گزاری بیٹھن۔ اللہ اکبر، اللہ دا دین انہوں تے افسوس کریں دے جیا بابا جی ہن تک قبر دی خوشبو بھی آمن لگ گئی ہے، قبر دی خوشبو آمن لگ گئی ہے، تے کو تیرے کردار دی بدبو اجے تک بھی نہیں آئی، تے کو تیرے انجام دی بدبو اجے تک بھی نہیں آئی۔ اللہ اکبر، ساری زندگی تے اللہ نال مقابلے کیتے، ساری زندگی اج 70 سال دی عمر ہو گئی ہے، اج 60 سال دی عمر ہو گئی ہے، ساری زندگی تے اللہ نال مقابلے کیتن، ہوندہ کھا کے ہوندہ پی کے ہوندہ پا کے تے ہوندی ہی نہ شکری کرنا، اے اللہ نال مقابلے نہیں تا کیا ہے؟ ساری زندگی تے اللہ دا حیا نہیں کیتا، کم از کم ہون اپنی چٹی ڈاڑھی دا حیا تا کر گئے۔ اللہ اکبر، ہومیں سونے محمد دا امتی تے کو تیرے چٹے والن دا حیا نہ ہوئے، تے کو ان چٹی ڈاڑھی دا حیا نہ ہوئے، ہومیں سونے محمد دا امتی۔ تو بیٹا سپیکر کی آواز زیادہ کرو نا، میری تو آواز ٹھیک آ رہی ہے جناب۔ ہومیں سونے محمد دا امتی بولیں جھوٹ، کسی نے کیا خوب آکھیا وچ گناہ دے عمرہ گزری، داڑھی ہو گئی چٹی،
چوری یاری دا مال کھا کے تے عادت بن گئی مٹھی، او لٹین دی اگڑین دی کہیں نہ نٹھی تے اجڑین دی ہر کہیں نٹھی، پر فیض میاں پتہ اون ویلے لگسی جدا آسی منہ دے مٹی۔ اللہ اکبر۔ اومیں سونے محمد دا امتی کھامے دھیاں بینی دا حق۔ تواڈے محلے دے وچ، تواڈی گلی دے وچ کتنے نوجوان اس طرح دین جڑے آج بھی چھوٹے بناواں دا حق ماری بیٹھے، کتنے بابے اس طرح دین جڑے آج بھی دھیاں بینی دا حق ماری بیٹھے۔ اومیں سونے محمد دا امتی کھامے دھیاں بینی دا حق۔ بابا اگر دھیاں بینی دا حق کھانا مر گیوں، لوگ تیری اولاد کو کیا اکسن جا وجا تو کس مونل گل کرنے، تیرے دا پیو بھی دھیاں بینی دا حق کھا کے مر رہا، اے نسل نو لیکا نہ لا، نسل دی نک نہ کٹا۔ شاہ جی دسو نا پھر کی کریے؟ مخدہ بے نیاز فرمیندے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ جدہ رب فرصت دیوی، جدہ اولاد کما کے تلی تے رکھی تے مڑ توجہ رب والے پاسے کی تھی کر۔ تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، کی لینا ہے تسبیح پھڑ کے ہو، چلے کٹے پر کچھ نہ کٹیا، کی لینا ہے چلیاں وڑ کے ہو، علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا، کی لینا ہے علم وڑ کے ہو، جاگ بنا دودھ کردے نہیں باہو، بھویں لال ہو میں نے کڑ کڑ کے۔ اے دیکھو میرے بھائیوں، میں ہاتھ جوڑ کے عرضی کر رہا ہوں، وہ قبلہ کسی بابا جی سے پوچھا گیا نا، کسی بزرگ سے پوچھا گیا بابا جی کیا حال ہے، کسی بزرگ سے پوچھا گیا بابا جی کیا حال ہے، اس نے کہا کوئی حال نہیں بیٹے، اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر دانت ٹوٹ گئے ہیں، زبان اس کی ناشکری سے پھر بھی باز نہیں آ۔ وہ اسی دور کی بات کر رہا ہوں بابا جی۔ ایک بزرگ تھے، ان کی آنکھوں کا آپریشن ہوا نا، تو ڈاکٹر نے کچھ دنوں کے لیے سجدہ کرنے سے روکا۔ بابا جی تو نے نماز نہیں پڑھنی، تو نے سجدہ نہیں کرنا، اگر سجدہ کرو گے آنکھوں پہ بوجھ پڑے گی، کہیں آنکھیں پھر سے خراب نہ ہو جائے۔ اسی دور کی کہانی ہے قبلہ۔ وہ ایک بابا جی تھے نا، ان کی آنکھوں کا آپریشن ہوا تو ڈاکٹر نے کچھ دنوں کے لیے سجدہ کرنے سے روکا۔ بابا جی تو نے نماز نہیں پڑھنی، سجدہ نہیں کرنا، اگر سجدہ کرو گے آنکھوں پہ بوجھ پڑے گا، کہیں آنکھیں پھر سے خراب نہ ہو جائے۔ بابا جی نے کہا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، نہیں پڑھوں گا نماز، نہیں کروں گا سجدہ۔ یہ کہتے ہوئے بابا جی نے ہسپتال چھوڑا، گھر چلے گئے۔ گھر جاتے ہی بابا جی نے کیا کیا؟ کھانا پینا چھوڑ دیا۔ پہلا دن گزرا کچھ نہیں کھائے۔ ڈاکٹر نے کیا کہا تھا؟ سجدہ نہیں کرنا۔ بابا جی نے کیا کیا؟ گھر جاتے ہی کھانا پینا ہی سرے سے چھوڑ دیا۔ پہلا دن گزرا کچھ نہیں کھایا، دوسرا دن گزرا کچھ نہیں کھایا، تیسرے دن گھر والے بول ہی پڑے بابا جی ڈاکٹر نے تو آپ کو سجدہ کرنے سے روکا تھا، کھانا کھانے سے تو نہیں روکا تھا۔ ڈاکٹر نے تو آپ کو سجدہ کرنے سے روکا تھا، کھانا کھانے سے تو نہیں روکا تھا، کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ یہ سن کر بابا جی کی چیخ نکل گئی۔ بابا جی رو کر فرمانے لگے بیٹے میں کیا کروں، جس مالک کو سجدہ نہ کر سکوں اس کا رزق کھاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ میں کہتا ہوں وہ ایک سجدہ نہ کرے، مالک کا دیا رزق کھاتے ہوئے اسے شرم آئے۔ ہم دن میں 10 مرتبہ کھانے کھاتے ہیں، شکر کا نام تک نہیں لیتے۔ کس طرح کی گزر رہی ہے ہماری زندگی میرے بھائیوں۔ او میری قوم کے نوجوانوں، میرا اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ نے فرمایا مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ایک لمحے کے لیے اپنے باطن پہ اترو اور سوچو کیا آپ لوگ مکمل طور پر اسلام میں داخل ہیں؟ حضور آپ اپنے اندر سے پوچھیں، اپنے اندر کے مفتی سے پوچھیں نا، کیا آپ واقعی مکمل طور پر اسلام میں داخل ہیں؟ آج ہماری مسجدیں ویران پڑی، مسجدوں میں پڑی چٹائیاں ہمارا انتظار کر رہی ہیں، اور ہم قبلہ یہ کہنے میں مصروف ہیں کہ غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے۔ 12 ربیع الاول کے دن آپ لوگوں نے غور کیا ہوگا، دیکھا ہوگا، بچے کی زبان پر تھا، جو بھی بچہ جو بھی نوجوان مائک اٹھاتا تھا علل اعلان کہتا تھا کہ غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، غلام یہ رسول میں ہمیں موت تو قبول ہے لیکن ہمیں نماز قبول نہیں ہے۔ یہ کس طرح کی غلامی ہے؟ قرآن خطاب ہی میں آپ لوگوں سے تھوڑی سی خیرات مانگنا چاہتا ہوں۔
اور وہ خیرات پیسوں کی نہیں ہے، وہ خیرات مال و دولت کی نہیں ہے. اللہ کا دیا میرے پاس سب کچھ ہے. فقیر جب کسی دروازے پہ جاتا ہے وہ روٹی مانگتا ہے، میں بھوکا بھی نہیں ہوں. فقیر پیاسا ہوتا ہے پانی مانگتا ہے، میں پیاسا بھی نہیں ہوں. فقیر کی جیب خالی ہوتی ہے، وہ پیسہ مانگتا ہے، میری جیب بھی بھری ہوئی، میں پیسے بھی نہیں مانگتا. فقیر کو کپڑا چاہیے ہوتا ہے، مجھے کپڑا بھی نہیں چاہیے، میں نے اچھے سے اچھا کپڑا پہن رکھا ہے، لیکن پھر بھی میں ایک سید زادہ ہوں، سید ماں کا بیٹا ہوں، سید باپ کا بیٹا ہوں. آپ لوگوں سے تھوڑی سی خیرات مانگنا چاہتا ہوں. خیرات مانگوں گا، بھیک نہیں مانگوں گا، کیونکہ بھیک بھکاری لوگ مانگتے ہیں. میری اس خیرات کو بھیک مت سمجھنا. فقیر میں اور بھکاری میں بڑا فرق ہوتا ہے. یہ جو صبح سویرے آپ کے دروازے پہ جاتا ہے نا روٹی مانگنے کے لیے، ہماری عورتیں کہتی ہیں بیٹا جاؤ نا، فقیر آیا ہے روٹی دے کر آؤ. وہ فقیر نہیں ہوتا، وہ بھکاری ہوتا ہے. یہ جو صبح سویرے آپ کے دروازے پہ آتا ہوگا روٹی مانگنے کے لیے، 10 روپے مانگنے کے لیے، اور آپ لوگ کہتے ہیں جی فقیر آیا ہے 10 روپے دو. نہیں، وہ فقیر نہیں ہوتا، وہ بھکاری ہوتا ہے. وہ تو ہو گیا بھکاری، پھر فقیر کسے کہتے ہیں؟ فقیر میں اور بھکاری میں فرق کیا ہے؟ کیول فقیر کسے کہتے ہیں اور بھکاری کسے کہتے ہیں؟ اب سنیے گا فقیر میں اور بھکاری میں فرق. میں کہتا ہوں جسے دنیا ٹھکرا دے، کیا صحیح؟ جسے دنیا ٹھکرا دے اسے بھکاری کہتے ہیں، اور جو دنیا کو ٹھکرا دے اسے فقیر کہتے ہیں. آہا، جو دنیا کو ٹھکرا دے اسے فقیر کہتے ہیں. بس میں فقیر بن کر آیا ہوں، آپ لوگوں سے تھوڑی سی خیرات مانگنا چاہتا ہوں، اور وہ خیرات قوم کے نوجوانوں سے ہی مانگوں گا. میری قوم کے نوجوان میری جھولی میں خیرات ڈالیں گے، میں آپ لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں ہمیشہ کے لیے آپ لوگوں کے حق میں دعا کرتا رہوں گا. شاہ جی بتاؤ نا، ہم تو حضور کی آل کے نام پر جان قربان کرنے کو تیار ہیں. یہ خیرات خرود کیا چیز ہے؟ جلدی بتاؤ نا. اب دل کے کانوں سے سنیے گا وہ کون سی خیرات. قبلہ میں کہتا ہوں زمین سے لے کر آسمان تک گناہ کرنا میرا اللہ تمہیں معاف کر دے گا. او میری قوم کے نوجوانوں، 2-4 نوجوان میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں آپ لوگوں سے خیرات مانگ رہا ہوں. پتہ نہیں پھر یہاں آؤں گا یا نہیں آؤں گا. میں راہ گیر چلتا ہوا آپ کی گلی سے گزرتا ہوا تھوڑی دیر کے لیے یہاں بیٹھ گیا. اللہ اکبر، تو میرے دل نے چاہا کہ میں آپ لوگوں سے تھوڑی سی خیرات لے ہی لوں. اب سنیے گا وہ خیرات کون سی ہے. میں کہتا ہوں زمین سے لے کر آسمان تک گناہ کرنا میرا اللہ تمہیں معاف کر دے گا. یہ ریت کے ذرے کتنے ہیں؟ ریت کے ذرے کسی کی گنتی میں آتے ہیں؟ نہیں. میرا اللہ فرماتا ہے ریت کے ذروں کے برابر گناہ کرنا میں پھر بھی تمہیں معاف کر دوں گا. درختوں کے پتوں کے برابر گناہ کرنا میرا اللہ تمہیں معاف کر دے گا. اور صرف اتنا ہی نہیں، آسمان کے تاروں کے برابر گناہ کرنا میرا اللہ پھر بھی تمہیں معاف کر دے گا، معاف کر دے گا، معاف کر دے گا، کیونکہ میرے سونے محمد کا رب ہے ہی معاف کرنے والا. تو جب وہ ہے ہی معاف کرنے والا، یہ جو مولوی ڈراتا ہے نا اللہ تعالیٰ یہی کر دے گا، وہ کر دے گا، اس کا عذاب بڑا سخت ہے، وہ قہار ہے، وہ جبار ہے، وہ سخت عذاب دینے والا ہے. بے شک وہ ہے. جو قرآن کہتا ہے ہمارا ایمان ہے، پر اتنا بھی وہ سخت نہیں ہے. اللہ کے نام کا جب مطلب ہی ہے معاف کرنے والا، تو پھر وہ ہمارے گناہوں کو کیوں نہیں معاف کرے گا؟ اب سنیے گا وہ کون سی خیرات ہے. میں کہتا ہوں سب کچھ کرنا اللہ معاف کر دے گا، مگر زندگی میں کبھی بھول کر بھی یہ ایک گناہ نہیں کرنا. بابا جی میں آپ کے بچوں کو درس دینے کے لیے آیا ہوں، اس ایک گناہ کے بارے میں جاننے کے لیے آیا ہوں. میری قوم کے نوجوانوں، سب کچھ کرنا اللہ معاف کر دے گا، مگر زندگی میں کبھی بھول کر بھی یہ ایک گناہ نہ کرنا. اگر یہ ایک گناہ کرو گے یاد رکھنا اللہ تمہاری نمازیں قبول نہیں کرے گا. اگر یہ ایک گناہ بار بار کرو گے یاد رکھنا میرا اللہ تمہارے روزے بھی قبول نہیں کرے گا. پھر تمہاری تہجد بھی تمہارے منہ پہ مار کے رکھ دی جائے، پھر تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں ہوں. بابا جی کتنا بڑا سخت گناہ ہے وہ، کتنا بڑا خطرناک گناہ ہے وہ، جو تمام عبادات ضائع کر دیتا ہے. بس
اسی ایک گناہ سے توبہ کی خیرات مانگتا. جو میری قوم کا نوجوان اس ایک گناہ سے پکی توبہ کر لے گا نا، میں یوں سمجھوں گا کہ انہوں نے ایک سید زادے کی جھولی میں خیرات ڈال دی ہے. پھر میں ہمیشہ کے لیے قوم کے نوجوانوں کے حق میں دعائیں کرتا رہوں گا. اب سنیے گا وہ گناہ کون سا ہے. جوانوں، اثر کرے نہ کرے، کوئی سن تو لے میں سید کی فریاد. نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد. میں کہتا ہوں سب کچھ کرنا اللہ معاف کر دے گا، سب کچھ کرنا اللہ معاف کر دے گا، مگر زندگی میں کبھی بھول کر بھی اپنے بوڑھے باپ کی آنکھوں سے آنسو مت نکالنا. او میری قوم کے نوجوانوں، جس گھر میں بوڑھا باپ روتا ہو، جس گھر میں بوڑھی ماں روتی ہو، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. ارے بوڑھے باپ کو روتا ہوا دیکھ کر، بوڑھی ماں کو روتا ہوا دیکھ کر تو فرشتوں کو بھی رونا آ جاتا ہے. اللہ جانے تمہیں رحم کیوں نہیں آتا. بابا جی، ایک وقت تھا جب ہم گھر کی دہلیز پر قدم رکھا کرتے تھے تو پتہ ہے سب سے پہلا جملہ ہماری زبان سے کون سا نکلتا تھا؟ اماں کہاں ہے نا؟ صحیح، آپ کو یاد تو ہوگا نا. جب ہم گھر کی دہلیز پر قدم رکھا کرتے تھے تو سب سے پہلا جملہ جو ہماری زبان سے ایسے ہی بے ساختہ نکل جاتا تھا وہ یہ تھا، امی کہاں ہیں، ابو کہاں ہیں. بیٹا جاؤ نا امی کو لے کر آؤ، جاؤ نا ابو کو لے کر آؤ. امی ہمسایوں گھر گئی ہوگی، ابو ہمسایوں گھر لے آؤ نا ذرا. جب امی آتی تھی ہمارے سامنے بیٹھتی تھی تو جب ہم اپنے دکھ درد امی کو سناتے تھے تو امی اٹھتی تھی، ہماری پیشانی پر ایک بوسہ دیتی تھی، سارے کے سارے غم بھلا کے رکھ دیتی تھی. جب ہم اپنے بوڑھے باپ کو اپنے درد سناتے تھے، دکھڑے سناتے تھے تو ہمارا بوڑھا باپ ہمیں اپنے سینے لگاتا تھا، سارے کے سارے غم بھلا کے رکھ دیتا تھا. پھر قبلہ وقت نے کروٹ لی. 1 سال گزرا، 2 سال گزرے، 5 سال گزرے، 10 سال گزرے. آج اللہ کی ہر ایک نعمت ہمارے پاس موجود ہے. آج اللہ نے خوبصورت بیوی بھی دی ہے، 5 بچے بھی موجود ہیں ہمارے گھر میں. اللہ کی ہر ایک نعمت موجود ہے، مگر وہ نعمت نہیں رہی جو کبھی ہماری پیشانی پر بوسہ دیتی تھی، ہمارے سارے کے سارے غم بھلا کے رکھ دیتی تھی. نہیں رہی تو وہ ماں نہیں رہی، نہیں رہا تو وہ باپ نہیں رہا جو کہتا تھا او میرے بچے ساری دنیا تجھے نیچے دیکھنا چاہتی ہے، ایک میں ہوں جو تجھے سب سے اوپر دیکھنا چاہتا ہوں. لیکن جن کے چلے گئے ان کے تو چلے گئے، جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کا حال یہ ہے. آج بوڑھا باپ مولوی صاحب کے قدموں پر بیٹھا ہے، اپنی چٹی داڑھی مولوی صاحب پیر صاحب کے قدموں پہ رکھ کے خیرات مانگتا ہے، کہتا ہے پیر صاحب کوئی تعویذ دو، کوئی اولاد دو، اللہ میری اولاد کو ہدایت دے دے. اولاد دکھ دیتی ہے، اولاد درد دیتی ہے. پیر صاحب پوری رات مجھے نیند نہیں آتی، دل بے چین رہتا ہے، دل بے قرار رہتا ہے، دل کی دنیا اجڑی ہوئی لگتی ہے. آج بھی بوڑھا باپ درد بھرے لہجے میں کہہ رہا ہے او میرے بیٹے تیرے پاس 10 مرلے کا گھر ہے، 1 4 کی تیرے پاس جگہ نہیں ہے میرے لیے. میرے بیٹے تو ایک بار مجھے قبول کر لے، میں ساری زندگی تیری بھی نوکری کرتا رہوں گا، تیرے بچوں کی بھی نوکری کرتا رہوں گا. ایک بار تو مجھے اپنا باپ تو مان لے. آئے تو لکھ دے کروڑ ہزار سہی، میں ککھ دا نہیں لاچار سہی. آج بوڑھا باپ درد بھرے لہجے میں کہہ رہا ہے میرے بیٹے تو لکھ دے کروڑ ہزار سہی، میں ککھ دا نہیں لاچار سہی. تو حسن جمال دا مالک سہی، میں کو جاتے بیکار سہی. تو باغ بہار دی رونق سہی، تو گل پھلتے میں خار سہی. میں کو شاکر اپنے نال چا رکھ، میں نوکر تو سردار سہی. ایک بار تو مجھے قبول کر لے، میں ساری زندگی تیری نوکری کرتا رہوں گا، میں ساری زندگی تیری غلامی کرتا رہوں گا. بیٹا باپ سے جگڑ پڑا تھا، بیٹا باپ سے لڑ پڑا تھا، اللہ اکبر. پھر کچھ یوں ہوا بیٹے کو باپ سے نفرت ہو گئی،
بیٹے نے کہا ابا مجھے تجھ سے نفرت ہو گئی ہے، اب میں تیرا یہ بوڑھا چاہتا، میں تیرا ملک ہی چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ بیٹا دبئی چلا گیا، وہ امریکہ چلا گیا، وہ اپنا سعودیہ چلا گیا۔ باپ بیٹے کو بلاتا رہا، اور بیٹے آ جاؤ آ جاؤ، ایک بار مجھے اپنا مکھڑا تو دکھا جاؤ، ایک بار مجھے اپنی شکل تو دکھا جاؤ، ایک بار اپنی زیارت تو کرا جاؤ، اور بیٹے آ جاؤ نا۔ مگر بیٹا نہ آیا۔ 10 سال گزر گئے، بیٹا نہ آیا۔ 20 سال گزر گئے، بیٹا نہ آیا۔ آخرکار بوڑھا باپ یہ کہتے ہوئے مر ہی گیا، بیٹے جب میری قبر پر آنا تو مسکراتے ہوئے آنا، روتے ہوئے مت آنا، کیونکہ اس وقت تیرے آنسو صاف کرنے کے لیے میرے پاس ہاتھ نہیں ہوں گے۔ خدا را میرے بھائیوں، میری قوم کے نوجوانوں، سیدنا علی المرتضی شیر خدا نے فرمایا تھا، فرمایا زندگی میں کبھی بھول کر بھی اپنے ماں باپ کے آگے اونچی آواز میں بات مت کرنا۔ فرمایا اپنے والدین کے آگے اونچی آواز میں بات مت کیا کرو۔ کیوں؟ فرمایا جس دن یہ خاموش ہو گئے نا، اس دن تم ان کی آواز سننے کو ترسو گے۔ تو اس مجمع کے اندر، اس مختصر سے مجمع کے اندر آج کتنے کان ہیں جو آج بھی بوڑھے باپ کی آواز سننے کے لیے ترس رہے ہیں، بوڑھی ماں کو دیکھنے کے لیے آنکھیں ترس رہی ہیں۔ آئے لیکھاں وچ بھی چھوڑے رہ گئے، رو رو اتھروں تھوڑے رہ گئے، کسے بھی میرا حال نہ پوچھیا، ہاتھ بھی میرے جوڑے رہ گئے، پتر ہن تے آ جا، ہن گل چالا، کیونکہ زندگی دے دن تھوڑے رہ گئے، ہجر تیرا جے پانی منگے تے میں خونے نہ دے کیڑا، جی کر دے تینوں کول بٹھا کے درد پرانے چھیڑا۔ ابا آج تیری بہت یاد آتی ہے، امی آج تیری بہت یاد آتی ہے۔ خدا را میرے بھائیوں، آج ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی قدر کر لو، ماں باپ کا غصہ برداشت کیا کرو، ماں باپ کی سختی برداشت کیا کرو۔ یہ ماں باپ کا غصہ برداشت کرنا بھی عبادت ہے۔ آج تک کسی مولوی نے آپ کو یہ نہیں کہا ہوگا، قسم ہے اللہ پاک کی، جو بیٹا باپ غصے میں ہو، بیٹا باپ کا غصہ برداشت کر رہا ہو، بیٹا سر جھکا کے کھڑا ہو، باپ غصے پہ غصہ کرتا چلا جا رہا ہو، یہ جو لمحہ ہوتا ہے نا، یہ بھی عبادت کا ہی لمحہ ہوتا ہے۔ آہا، یہ جو لمحہ ہوتا ہے نا، تو کتنے خوش قسمت نوجوان ہے وہ، کتنا پیارا نوجوان ہے وہ، کتنا خوش قسمت خوش بخت نوجوان ہے وہ، کہ جب بوڑھے باپ کو غصہ آتا ہے، بوڑھا باپ اسے تھپڑ مارنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، تو بیٹا بجائے آنکھیں دکھانے کے وہ اپنا سر جھکا لیتا ہے، تو یہ لمحہ بھی عبادت کا ہی لمحہ ہوتا ہے۔ تو آج سے میری قوم کے نوجوان وعدہ کریں گے، شاہ جی آپ آئے ہیں، چلو آپ کی وجہ سے انشاءاللہ ہم آج کے بعد ماں باپ کی نافرمانی نہیں کریں گے، انشاءاللہ والدین کی خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ تو میں کہہ رہا تھا قبلہ آج مسجدیں ویران پڑی ہیں، مسجدوں میں پڑی چٹائیاں ہمارا انتظار کر رہی ہیں، الماریوں میں پڑے ہوئے قرآن ہمارے منتظر ہیں، اور ہم یہ کہنے میں مصروف ہیں کہ غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے۔ یہ تو سے تھکے تو نہیں بیٹھے کہ نہیں؟ وہ کہیں ایسا نہ ہو، میں نے تو پہلے بھی عرض کی ہے کہ میں بے سورہ سا مولوی ہوں، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ یہ دیہاتی لوگ ہیں، ڈوڑے ڈپے بڑے پسند کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کو تو وہ مولوی چاہیے جو کان پہ ہاتھ رکھے بس جانے دے، سمجھ آئے یا نہ آئے سر تو سنتے ہیں نا جناب۔ تو کہیں ایسا نہ ہو آپ میرے جانے کے بعد بھائی کامران صاحب کو، امتیاز صاحب کو کہو کس طرح کا ملا لے کر آیا تھا، اس نے نہ تو کوئی سر لگائی نہ تو جوش مارے، ایسے آیا وقت ضائع کر کے چلا گیا۔ چلو وقت ضائع ہی سمجھے، میں مہمان ہوں، مہمان کو تھوڑا سا وقت دینا بھی میرے کریم آقا کی سنت مبارکہ۔ تو میں حضور والا کہہ رہا تھا 12 ربیع الاول کے دن میری قوم کے نوجوان نے مائک اٹھایا اور علل اعلان کہا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ حضور والا میں آپ لوگوں سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، جب 15 صدیاں بعد
میری قوم کے نوجوان نے یہ اعلان کیا ہوگا، علل اعلان کیا ہوگا، لوگو غلام یہ رسول میں مجھے موت بھی قبول ہے۔ بتاؤ مدینے میں بیٹھ کے میرے آقا کتنے خوش ہوئے ہوں گے؟ خوش ہوئے ہوں گے نا صحیح؟ لیکن جب یہی نوجوان دوسرے دن شراب بھی پیے گا، جب یہی نوجوان دوسرے دن زنا بھی کرے گا، جب یہی نوجوان دوسرے دن ماں باپ کی نافرمانی بھی کرے گا، بوڑھے باپ کی چٹی داڑھی بھی پکڑے گا، بتاؤ مدینے میں بیٹھ کے میرے آقا کا دل نہیں دکھے گا؟ نہیں دکھتا ہوگا۔ ہائے ویران مسیتاں پوچھ دیے ہیں ہوبدار حسینی کتھے گئے، ویران مسیتاں پوچھ دیے ہیں ہوبدار حسینی کتھے گئے، پن وقت اذان تے ہوندی ہے دلدار حسینی کتھے گئے، اور نماز تلاوت ادب حیا معیار حسینی کتھے گئے، بس نام دے کیسر مومن ہے کردار حسینی کتھے گئے۔ کہ بلا کڑوی حقیقت تو یہ ہے، کڑوا سچ تو یہ ہے کہ ہم نام لیتے ہیں حسین کا اور نقل کرتے ہیں یزید کی، اور یہ حقیقت ہے کہ ہم نام لیتے ہیں حسین کا اور نقل کرتے ہیں یزید کی۔ شاہ جی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ حقیقت ہے قبلہ، ہم بس نام کے حسینی رہ گئے ہیں، باقی ہمارے اندر کھوکھلے ہو چکے ہیں۔ ہم 10 محرم الحرام کے دن کو شربت پینے والے حسینی رہ گئے، ہم چوری کھانے والے حسینی رہ گئے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ آج ہم نام لیتے ہیں حسین کا، نقل کرتے ہیں یزید کی۔ ہم نام لیتے ہیں حسین کا، نقل کرتے ہیں یزید کی۔ قبلہ آج اگر ہم یزید کی نقل نہ کر رہے ہوتے تو قسم ہے اللہ پاک کی آج فلسطین کے مسلمانوں کے بچوں کی سر تن سے جدا نہ ہو رہے ہوتے۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا ہم اب وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کی کہانی یاد رہی خود ہوش میں آنا بھول گئے، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گئے، تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ خدا نہ میرے بھائیو اپنے آپ کو بدلو، اپنی زندگیوں کو بدلو۔ اب میں جاتے جاتے آپ لوگوں کو ایک خوبصورت سا تحفہ دے کر جاؤں گا۔ آپ لوگوں نے میری بات دل کے کانوں سے سنی، میں آپ لوگوں پر بہت زیادہ خوش ہوں۔ بس میں جاتے جاتے آپ لوگوں کو ایک خوبصورت سا تحفہ دے کر جانا چاہتا ہوں۔ یہ تحفہ میری قوم کے نوجوانوں کے لیے، بابا جی یہ تحفہ اس طرح کا ہے، یہ تحفہ آپ کے بچوں کو اللہ کا محبوب بنا دے گا۔ قبلہ اس سے بڑا قیمتی تحفہ کون سا ہو سکتا ہے کہ جو تحفہ آپ کے بچوں کو اللہ کا ولی بنا کے رکھ دے۔ یہ مدینے سے آیا گیا تحفہ ہے، اور سید آپ لوگوں کو تحفہ دینے کے لیے آیا ہے۔ بس آپ بسم اللہ پڑھ کر یہ تحفہ قبول کر لیجئے، یہ تحفہ قبول کر لیجئے۔ انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے وعدہ لیتا ہوں قبلہ یہ تحفہ آپ کو اللہ کا پسندیدہ بندہ بنا دے گا، اور ایک لمحے کے اندر اندر بنا دے گا قبلہ، ایک لمحے کے اندر اندر انشاءاللہ آپ سنیں گے، آپ کا سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا، روح کو تازگی ملے گی۔ اب سنیے گا وہ خوبصورت سا تحفہ کون سا ہے۔ یہ آج کی انتظامیہ کی طرف سے ہی آپ کو خوبصورت سا تحفہ دیا جا رہا ہے۔ یہ تحفہ بھی کبھی نہیں بھولنا، وہ تحفہ لے لیجئے۔ یہ تحفہ مدینے سے آیا ہے، مدینے والے کا فرمان ہے۔ میرے رسول کریم نے فرمایا، میرے میٹھے نبی نے فرمایا صحابہ میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ پھر فرمایا جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے۔ جوانو او نہ اللہ کے حبیب بن جاؤ، او نہ اللہ کے دوست بن جاؤ۔ جب تم اپنی ساری زندگی مالک کے نام کر دو گے تو پھر وہ ساری کائنات تمہارے نام کر دے گا۔ اور جب بھی مرنا میرے مصطفیٰ سے وفا کر کے مرنا، وہ والا جملہ بھی نہیں بھولنا۔ جب بھی مرنا عشق مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر مرنا۔ جب تم عشق مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر مرو گے
تو قسم ہے اللہ پاک کی تمہاری قبر کی مٹی یہ پکار اٹھے گی کیا کہ قبر میں جو مشکل کشا آ گیا، قبر میں جو مشکل کشا آ گیا، مجھے موت میں بھی مزہ آ گیا۔ ارے سرانے پہ بیٹھے جو دیکھا نبی کو، نکیرین کو بھی۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میری آج کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا آنا، میرا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا میری اللہ تعالیٰ اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں نے خوبصورت سا پروگرام محفل سجائی، اللہ تعالیٰ ان کی کاوش اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔